اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل حلال کیا گیا ہے لاکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام لیلہ رات الصیام روزے کی راتوں میں حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کے مہینے میں رات کو رفثا الی نسائہم اپنی بیویوں کے پاس رفثا جانا ہننا وہ لباس ہیں لاکم تمہارے لیے وہ تمہارے لیے پردہ ہیں لباس ہیں وانتم اور تم لباس ہو لہننا ان عورتوں کے لیے مرد عورتوں کے لیے اور عورتیں مرد کے لیے ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے پردہ ہیں۔ عالمہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ انکم بے شک تم ہو تختانونا کہ تم خیانت کرتے تھے انفسکم اپنے آپ سے فتح پس اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا توبہ قبول فرمائی علیکم تمہاری وعفا اور معاف کر دیا عنکم تم سے فل آنا پس اب تم باشیروہن ان سے ملو ملاؤ وابتغوا اور طلب کرو ماں جو کتبہ لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے لاکم تمہارے لیے اور طلب کرو وہ جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ تمہاری قسمت فَقُلُوا اور کھاؤ وَاشْرَبُوا اور پیو کھاؤ بھی اور پیو بھی حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لاکم الخیط الابیض من الخیط الاسود یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے لاکم تمہارے لیے خیط اسودہ سفید ڈورا یعنی کہ صبح من الخیط الاسودی اور سیاہ ڈورے سے یعنی کہ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے من الفجر یعنی کہ صبح کے وقت فجر کے وقت ثم پھر اتموا الصیام پھر اتموا پورا کرو الصیام روزہ کو الی اللیل رات تک پھر صبح سے رات تک کیا ہے روزہ کو پورا کرو والا اور نہ تباشرہن اور نہ تم مباشرت کرو ہننا ان سے یعنی کہ اپنی بیویوں سے وانتم اور تم عاکفون اگر تم اعتکاف پر بیٹھے ہو فی المساجد مسجد میں اور نہ مباشرت کرو اپنی عورتوں کے ساتھ اگر تم مسجد میں اعتکاف پر بیٹھے ہو تلکا یہ حدود اللہ تلکا یہ حدود حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فاپس لانا تقربوہا فاپس لانا تقربا قریب جانا ہا اس کے ان جو اللہ تعالیٰ نے جو حدیں بنائی ہیں آپ کے لیے ان کو توڑ کر ان کے قریب نہ جانا بیویوں کے قذالک اس طرح یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی اپنی نشانیاں للناس لوگوں کے لیے لعل شاید ہوں وہ لوگ یتقون متقی بن جائیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا میں دن کی طرح رات کو بھی عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم تھا لیکن بعد میں تخفیف کر دی گئی اور رات کو مقاربت کی اجازت دے دی گئی۔ ان گنت سلام اور بے شمار درود اس ذات پاک پر جو رحمت بن کر آیا تھا رحمت لے کر آیا تھا رحمت بن کر بھی آیا تھا اور رحمت لے کر بھی آیا تھا۔ اس آیت کا یہ حصہ خاص توجہ طلب ہے۔ مرد اور عورت کے پاس باہمی تعلقات کو انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا جا رہا ہے یعنی جیسے وہ تمہارے لیے لباس ہیں ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں برابر ہیں۔ پھر لباس کی تعبیر کتنی معنی خیز ہے۔ مختصر الفاظ میں لباس پردہ ہے ہر عیب سے چھپاتا ہے زینت ہے حسن و جمال کو نکھارتا ہے راحت ہے سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ کیا ایک اچھی بیوی اپنے خامد کے لیے اور ایک اچھا خامد اپنی بیوی کے لیے پردہ زینت اور راحت نہیں؟ یقیناً ہے۔ جس ملت کے ہر گھر میں زوجیت کا یہ بلند تصور اور اعلیٰ معیار ہو اس کے لیے یہ دنیا جنت نہیں تو اور کیا ہے۔ اسلام پر یہ اعتراض کرنے والے کہ اس نے عورت کے حقوق کو پامال کر دیا ہے اگر آیت کے اس حصے پر نظر ڈالیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ ہاں اسلام نے ملت ابراہیمی کی بیٹیوں کے چہروں سے شرم و حیا کا نقاب نوچنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس نے عورت کو محفل رقص و سرور کی زینت بننے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل دین ہے
اس کا اپنا نظام، اپنا قانون، اپنا ضابطہ حیات ہے۔ اس کے استقلال کی یہی علامت ہے کہ وہ ہر حالت میں اسی ضابطہ کا پابند رہے، کسی کو پسند آئے یہ بات یا نہ آئے، کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو۔ سفید ڈورا سے مراد صبح صادق سے طلوع ہونا ہے، یعنی وہ روشنی جو دائیں بائیں پھیلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت عدید ہے بن حاتم تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا خیط الابید اور خیط الاسود سے سفید اور سیاہ دو دھاگے مراد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے۔ پہلے روزے کی ابتدا کا وقت بتایا، اب اس کے اختتام کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ صبح صادق سے لے کر رات آئے تک روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ جب صبح صادق سے لے کر رات آنے تک روزہ رکھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اس ارشاد سے کہ جب ادھر مغرب ہو دن پیٹ پھیر دے اور ادھر مشرق سے رات آ جائے اور وہ وقت ہے افطار کا۔ بعض لوگ روزہ کے افطار میں اتنی جلدی کرنے لگتے ہیں کہ سورج بھی صحیح طور پر غروب نہیں ہوتا کہ وہ افطار کا تقاضا نکارہ بجا دیتے ہیں۔ اگر کوئی معتکف یعنی اعتکاف پر ہو تو اسے رات کو بھی اپنی بیوی سے مقاربت جائز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑ کر آگے نکل جانے کا تو خیال ہی مت کرو۔ تمہاری سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے، ان کے نزدیک تک مت جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ مستقل جذبات کی روح تمہارے قدم حدود کے پاس جمنے ہی نہ دے اور تم بے بس اور بے اختیار ہو کر بہتے ہوئے چلے جاؤ۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کے پاس بھی نہ بھٹکو۔